الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ پچھلے لیکچر میں ہم نے 3 حروف جارہ کو پڑھ لیا تھا، اور یہ تینوں حروف جارہ سنگل لیٹرڈ حروف جارہ تھے۔ آج انشاءاللہ ہم ایک اور حرف جر کو پڑھیں گے۔ ہم ان تمام باتوں کو بیان کر چکے ہیں کہ مرکب جاری حرف جر کا اور مجرور کا کمبینیشن ہوا کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات کو بھی بیان کر چکے ہیں کہ حرف جر اسم پر داخل ہوتا ہے اور اسے حالت جری میں کر دیتا ہے۔ یوں ہی ہم اس بات کو بھی بیان کر چکے ہیں کہ پورے کلام عرب میں صرف 2 وجوہات ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر کوئی اسم حالت جری میں چلا جاتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ وہ مضاف الیہ بن رہا ہو، نمبر 2 یہ کہ اس اسم سے پہلے کوئی حرف جر موجود ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ اسم حالت جری میں چلا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم حرف جر کاف کو پڑھیں گے۔ حرف جر کاف، یاد رکھیے یہ حرف جر کاف کی طرح کے معنی میں ہوتا ہے یا جیسا کے معنی میں ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ کسی چیز کو ایکسپلین کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کی طرح ہے، یہ اس جیسا ہے، تو پھر عرب جس حرف جر کو استعمال کرتے ہیں وہ حرف جر کاف ہے، کاف زبر کے ساتھ۔ انگلش میں یہ لفظ یعنی کہ جو کاف حرف جر ہے یہ لائک کے معنی میں ہے۔ یہاں پہ یہ لائک پسند کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ لائک کی طرح جیسا کے معنی میں۔ ساتھ ہی ساتھ دیکھیے گا کہ یہ کاف تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی طرح بتایا جا رہا ہے۔ تشبیہ کا معنی کیا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کہا جائے کہ تمہاری رنگت دودھ کی طرح سفید ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتایا جا رہا ہے، اسے ہم تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کہیں چاند کی طرح، چاند کی طرح۔ ہم جانتے ہیں چاند کو عربی میں ہم قمر کہتے ہیں، تو لفظ ہے القمر۔ اب دیکھیے کہ جب اس اسم کے اوپر القمر کے اوپر جب کاف حرف جر داخل ہوگا تو ہم جانتے ہیں کہ کاف حرف جر یا کوئی بھی حرف جر جب کسی اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے تو اسے حالت جری میں کر دیتا ہے۔ تو یہ القمر بن جائے گا کل قمری۔ القمر پہ جب کاف حرف جر داخل ہوگا تو یہ بن جائے گا کل قمری، چاند کی طرح۔ اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں، شیر کی طرح۔ شیر کو عربی میں اسد کہتے ہیں، تو ہوگا الاسد۔ اب اس الاسد کے اوپر جب کاف حرف جر داخل ہوگا تو یہ بن جائے گا کل اسد، کل اسد، شیر کی طرح۔ اگلی اگزامپل پانی کی طرح۔ پانی کو عربی میں ماء کہتے ہیں، اگر اس کے اوپر الف لام داخل ہوگا تو الماء، الماء۔ اب اس کے اوپر اگر کاف حرف جر کو ہم داخل کریں گے تو ہوگا کل مائی، پانی کی طرح، پانی کی طرح۔ اب ایک ایگزامپل دیکھیے، لبنو کا کل مائی، لبنو کا کل مائی۔ آپ جانتے ہیں لبنو کا، لبن دودھ کو کہتے ہیں، لبنو کا تمہارا دودھ۔ گوالا آپ کو دودھ دینے کے لیے آیا تو آپ نے اس سے کہا لبنو کا تمہارا دودھ کل مائی، پانی کی طرح، یعنی کہ تم دودھ میں اتنا پانی کی ملاوٹ کرتے ہو کہ گویا تمہارا دودھ جو تم ہمیں ڈیلیور کرتے ہو وہ پانی کی طرح، لبنو کا کل مائی۔ آئیے اب قرآن کریم فرقان حمید سے بھی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ حرف جر کاف، اس کی مثال قرآن میں سب سے پہلی ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد سخت، فهي كالحجارة، بس ہو گئے وہ پتھر کی طرح سخت۔ حجارہ پتھر کو کہتے ہیں، کالحجارة پتھر کی طرح سخت، او اشد قسوة یا اس سے بھی زیادہ شدید سخت ہو گئے، یعنی کہ اس سے بھی زیادہ شدت آ گئی سختی میں تمہارے دلوں میں۔ اگلی اگزامپل دیکھیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، اولئک اور وہ کالانعام جانوروں کی طرح، بل ہوا اضل بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ دیکھیے کالانعام
انعام کہتے ہیں یہ مویشیوں کو، جانور کو، کل انعامی جانور کی طرح، جانوروں کی طرح. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، بے شک اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کا مثل آدم، آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. اب دیکھیے گا یہاں پہ اس بات کو دیکھیے گا، اگر یہ ہوتا خالی کاف حرف جر کو ہٹا دیجئے، اب ہوتا کیا؟ مثل آدم، آدم کی مثل، مثل آدم، آدم کی مثل. یہ کون سا مرکب ہے؟ توجہ کیجئے. مثل آدم، مثل نکرہ، آدم معرفہ، نکرہ کے بعد معرفہ آیا، مضاف مضاف الیہ ہو سکتا ہے. آگے دیکھتے ہیں. دوسری چیز آپ نے یہ توجہ کرنی کہ ترجمہ کرنے میں کاکی کیا آ رہا ہے؟ مثل آدم، آدم کی طرح. ترجمہ کرنے میں کاکی کے بھی آ رہا ہے. لفظ مثل جو ہے اس کے اوپر کیا الف لام داخل ہے؟ نہیں. کیا تنوین داخل ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا یہ مضاف بن سکتا ہے. آدم معرفہ ہے، بالکل معرفہ ہے. حالت جری میں، اس کی حالت جری آپ کو یاد ہے زبری کے ساتھ آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ غیر منصرف ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے تمام انبیاء کرام کے نام سوائے 6 کے غیر منصرف ہیں، اور ان 6 انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام نہیں ہے، لہٰذا یہ غیر منصرف ہے. اور غیر منصرف پر نہ ہی زیر آتی ہے نہ ہی تنوین. یہ کیا ہوگا؟ مضاف مضاف الیہ، مرکب اضافی کا کمبینیشن ہوگا. اب جب کاف حرف جر اس کے اوپر داخل ہوا تو ہو جائے گا کمثلی آدم، مثلی آدم. آئی ہوپ آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی. لیکن اگر پھر بھی کوئی پریشانی ہو رہی ہو، واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ چاہیں تو اس کے اوپر تفصیل سے مزید وضاحت طلب کر سکتے ہیں. آخری اگزامپل، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا پس بنا دیں گے ہم مسلمانوں کو کالمجرمین، مجرموں کی طرح. دیکھیے مجرم اس کی جو جمع سالم ہوگی، مجرمون مجرمین مجرمین، مجرمون حالت رفعی، مجرمین حالت نصبی، اور مجرمین ہی حالت جر. اب غور کیجئے گا یہاں پہ کاف حرف جر موجود ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ کاف حرف جر یا کوئی بھی حرف جر اپنے بعد والے اسم کو حالت جری میں کر دیتا ہے، لہٰذا یہ مجرمین یہ حالت نصبی میں تو نہیں ہو سکتا، لا محالہ یہ مجرمین حالت جری میں ہوگا. تو یہ کچھ ایگزامپلس تھیں کاف حرف جر کی، جو کہ قرآن کریم فرقان حمید سے آپ کے سامنے پیش کی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید حروف جارہ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اب تک ہم نے 4 حروف جارہ کو پڑھ لیا ہے، با، قا، واو اور کاف. با، تا، واو اور کاف. آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے، اور جب بھی قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو ان حروف کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کی پریکٹس مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.